الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم. محترم حضرات، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے. اسلام میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. یہ ایسا دین ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، کبھی ختم ہونے والا دین نہیں ہے دوستو. یہ ہمیشہ کے ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے دوستو. اسلام نے جہاں پر عبادت کے متعلق رہنمائی کی ہے، جہاں پر معاشرت کے متعلق رہنمائی کی ہے، جہاں ہمارے اخلاقیات کے متعلق رہنمائی کی ہے، جہاں ایمانیت کے متعلق رہنمائی کی ہے، وہاں پر اسلام نے جو چیزیں انسانی فطرت سے تعلقات رکھتی ہے اس کے متعلق بھی ایک اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے. انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کھیل کود. انسان کی فطرت میں ایک چیز ہوتی ہے کھیل کود. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب کھیلنے کے لائق ہوتا ہے تو وہ کھیلوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ لڑکے ایسے کھیلوں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو ان کے مزاج اور ان کے مطابق ہوتے ہیں، اور لڑکیاں ایسے کھیلوں کی طرف مائل ہوتی ہے جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. آج یوں سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر کھیل کود کی اجازت نہیں ہے، سیر و تفریح کی اجازت نہیں ہے، مزاح اور مزاح کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ جب مذاق کرو تو جھوٹ نہ بولو. اس لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ تو ہمارے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے، آپ تو ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. میں کسی کے سامنے چاہے مذاق کرتا ہوں، مستی کرتا ہوں، لیکن جھوٹ نہیں بولتا اس میں. اس لیے ایک مرتبہ ایک اور بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی میاں کہ کوئی بوڑھا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گا. تو بوڑھی میاں رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب جنت میں انسان جائے گا تو جوان ہو کر جائے گا، بوڑھا کے بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا، بلکہ جوانی کی حالت میں جنت میں جائے گا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مزاح کر دیا لیکن جھوٹ نہیں بولا. اس طریقے سے ایک صحابی، ایک دیہاتی صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھار اپنے دیہات کا سامان کچھ سبزی وغیرہ لے کر ہدیے میں لے کر آتے تھے اور اللہ کے نبی کو پیش کرتے تھے. وہ صحابی سیاہ کار تھے، کالے تھے، لیکن اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ صحابی بازار میں بیچ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کر ان کی آنکھ پکڑ لی. اس طریقے سے چھوٹے بچے کرتے ایک دوسرے کی آنکھ پکڑ لیتے ہیں پیچھے سے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس صحابی کی دونوں کو آنکھیں پکڑ لی اور بند کر دیا. تو صحابی کہنے لگے کون ہے؟ جب انہوں نے پہچانا ہی نہ تھا کہ اللہ کے نبی ہے تو انہوں نے کہا کہ کون ہے. کہ جب بعد میں صحابی کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہے تو صحابی پیچھے چمٹ گئے اور پیچھے ہٹ گئے تاکہ سینہ کمر سے لگ جائے، تاکہ اور مجھے برکت ملے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں کوئی ہے بازار میں جس غلام کو خریدے.
کوئی ہے بازار میں جو اس غلام کو خریدے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی تم کیسی بات کرتے ہو، مجھے کوئی نہیں خرید سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو کالا کلوٹا ہوں، سیاہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابی، چاہے آپ دنیا کے والوں کے نزدیک چھوٹے ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بھی مزہ کیا، مستی کی، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن آج میرا اور ہمارا حال کیا ہے؟ مستی اور مذاق کے اندر جھوٹ بول دیتے ہیں، مستی اور مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اے میرے بھائی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر جو کھیل کھیلے جاتے تھے وہ ایسے کھیل کھیلے جاتے تھے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کی جان چلی جاتی تھی، ایک دوسرے کی جان چلی جاتی تھی۔ کشتی جب لڑی جاتی تھی زمانے جاہلیت کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسی کشتی لڑی جاتی تھی کہ جب تک ایک انسان دوسرے کو ختم نہ کر دے اس کو نہیں چھوڑا جاتا تھا، تبھی اس کو جیتا مانا جاتا تھا۔ اور ایک طاقتور جانور اور ایک انسان کے سامنے کشتی کرایا جاتی تھی۔ لیکن اسلام میں آ کر جو زمانے جاہلیت کا جو جتنی بھی چیزیں تھیں، ہر چیز کے اندر اعتدال پیدا کر دیا۔ چاہے عبادت کے اعتبار سے دیکھو، وہاں پر بھی اعتدال پیدا کر دیا۔ معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات، ایمانیات، ہر اعتبار سے اسلام نے آ کر ہر ایک کے اندر رہنمائی فرما دی۔ اور جو نقصان دینے والے کھیل تھے اس کو بھی ہٹا کر اللہ کے نبی نے اسلام میں آ کر اچھے کھیل کے اندر بدل دیا، اچھی رہنمائی فرما دی۔ آج ایک انسان ایک کھیل کھیلتا ہے، ایسے کھیلوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے کہ جو نہ انسان کو نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، دونوں کے اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض لوگ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو لہو العیب ہے، جو کچھ کام کی نہیں ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے ان کو۔ انسان ایسے کھیلوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے کہ نہ اس کو نماز کا ٹائم ملتا ہے، وہاں پر وقت کی بھی بے قدری کر رہا ہے، وقت کی بھی ناقدری کر رہا ہے، اپنے مال کو بھی فضول خرچی کر رہا ہے۔ ان کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے پتنگ بازی۔ ہندوستان کے اندر ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو مکر سنکرانتی کہا جاتا ہے، جس کو 14 جنوری کے دن منایا جاتا ہے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک بسنت کے نام پر تہوار منایا جاتا ہے۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت بہت ساری پتنگ اڑایا جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں اڑائی جاتی ہے؟ کس کی یاد میں اڑائی جاتی ہے؟ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ موسم بدلتا ہے جس کی وجہ سے اترائن منائی جاتی ہے، اور بعض میں لکھا ہے کہ حقیقت ایسی ہے کہ اگر یہ حقیقت کو جان کر کوئی انسان کو مسلمان اس پتنگ کو نہیں اڑائے گا، کوئی پتنگ کو نہیں اڑائے گا۔ ایک غیر مسلم سکھ ڈاکٹر BS نجار نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک حقیقت رائے نام کا شخص تھا، اس نے ایک سکھ عورت سے لڑکی سے شادی کی تھی، اور اس 15-16 سال کا بچہ تھا، اور پھر اس کو ایک مسلم کے اسکول کے اندر اس کو داخلہ دیا، اور وہ اسکول کے اندر ایک مسلم ٹیچر تھی۔ اس ٹیچر نے کچھ ہندو کی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ باتیں کہی، تو یہ جو حقیقت رائے کا شخص جو غیر مسلم تھا، اس نے احتجاج شروع کر دیا، اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، اور اس نے بعد میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ اور غلط الفاظ کہے، اللہ کے نبی پر گستاخیاں کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے گستاخیاں کی۔ اور جب اس وقت کا گورنر مسلمان زکریا خان تھا، جب اس کا فیصلہ وہاں گورنر تک پہنچا تو اس کا فیصلہ کر دیا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جب ہندو کے اندر یہ بات چلی تو وہاں سب گھبرا گئے، اور سب مل کر ایک افسر کے پاس، ایک گورنر کے پاس پہنچے تاکہ وہاں جا کر اس کی سفارش ہی کراوے۔
لیکن اس کی سفارش نہیں ہوئی. اس کو فیصلہ دے دیا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی اور فیصلہ سنا بھی دیا گیا. اور کچھ دن کے بعد اس کے ایک ستون سے باندھا گیا اس شخص کو, اور باندھنے کے بعد اس کو کچھ کوڑے لگائے, اور کوڑے لگانے کے بعد سب کے بچوں کے بیچ میدان کے اندر اس کا سر جڑ سے ختم کر دیا, اس کو وہاں پر ختم کر دیا. تو جو غیر مسلم تھے, ایک غیر مسلم نے اس بات پر خوشی منائی کہ یہ ہمارا بہادر بچہ ایک اللہ کے نبی پر گستاخی کر کے گیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا, اپنی جان دے دی, اس کے نام پر آج پتنگ اڑایا جاتی ہے. اور آج یہی مسلمان, یہی نوجوان, یہی چھوٹا بچہ, کون چھوٹا کون بڑا, سب مل کر ایک غیر مسلم بچے کے ہاتھ دے کر وہ بھی اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو ساتھ دے رہے ہیں. اس کی خوشی کے اندر ہم بھی ملوث ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کو بھی ملوث کر رہے ہیں, جبکہ قرآن پاک کے اندر ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ, کہ تم گناہوں کے کام کے اندر مدد مت کرو, تم کسی کے گناہ کے کام کے اندر مدد مت کرو. ہم لوگ ہمارے بچوں کو پتنگ خرید کر لاتے ہیں تو کیا ہوا, ایک گناہ کے کام کے اندر مدد تو کر رہے ہیں, گناہ کے کام کے اندر مدد تو کر رہے ہیں. اور یہ تہوار ہمارا تہوار نہیں ہے, غیروں کا تہوار ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو شخص جس کے بھی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج ہم لوگ غیروں کا تہوار مناتے ہیں, دیوالی آتی پٹاخے پھوڑتے ہیں, پتنگ بازی کا وقت آتا ہے, سب سے پہلے پتنگ خریدنے والا کون ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے. دیکھ لو غیر لوگ پتنگ اتنی نہیں اڑائیں گے جتنے مسلمان چھتوں پر چڑھ کر اڑائیں گے. کتنے نقصانات کر رہے ہیں, اپنی جان کو کھپا رہے ہیں. نماز کی کوئی پرواہ نہیں, پتنگ اڑانے میں مشغول ہے, نماز چلی جاتی ہے, نماز چلی جاتی ہے. اور دوسرا کہ فضول خرچ ہو رہی ہے. اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, شیطان کا بھائی ہے. وہی پتنگ تم نے 5-10 روپے میں خریدی, اگر وہی 5 روپے 10 روپے کسی مدرسے میں کسی غریب کو دیے ہوتے تو 5-10 روپے کل قیامت کے دن کام آتے, وہی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتا. آج ہم ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں. میرے بھائیو, اس لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسے پتنگ چیزوں سے بچاؤ, غیروں کے تہواروں سے بچاؤ. صرف پتنگ بازی نہیں, جتنے بھی غیر کے تہوار ہیں سب غیروں کے تہواروں کے اندر شرکت مت کرو. یہاں پتنگ بازی میں نے کہا کیوں منائی جاتی ہے, ایک انسان نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی اور اس کی خوشی پر ہم بھی خوشی منا رہے ہیں. اور اگر آج دنیا کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے تو آوازیں اٹھائیں گے, لیکن خود کی زندگی کے اندر نہیں دیکھتے کہ میں پتنگ اڑا کر کس کا ساتھ دے رہا ہوں, میں پتنگ اڑا کر کس کا ساتھ دے رہا ہوں. چھت پر پتنگ اڑا رہے ہیں, سامنے عورتیں کھڑی ہیں, نہ پردے کا لحاظ ہے, آنکھوں کی حفاظت کہاں ہے. یہ بھی ایک گناہ ہے, یہ بھی ایک گناہ ہو رہا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, ہر ایک کو بچاؤ. کسی کو پتنگ مت خریدو, نہ خرید کر دو. کیا ملے گا دوستوں, کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ایسے ہی ہمارے پیسے ضائع ہوتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے. اور وقت کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو وقت دیا تو اس کو کہاں پر استعمال کیا. کیا پتنگ اڑانے کے لیے دیا تھا, کہ غیروں کے تہواروں کو منانے کے لیے دیا تھا؟ اس سے اپنے بچوں کو دور رکھو, خود بھی دور رہو, پھر اپنے بچے دور رہیں گے. آج تو کون بڑا کون چھوٹا سب ملوث ہے اس کے اندر, اس گناہ کے اندر سب ملوث ہے. اس سے میرے بھائیو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی ایسے غیر تہواروں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. سنت